خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. میں ہوں پاسٹر منور خورشید. پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں گزشتہ تمام پروگرامز کے لیے. آج اس نئے اور زبردست پروگرام میں بھی ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, یہ چوتھے سیزن کا پروگرام نمبر 116 ہے, جس میں ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو جانیں گے, سیکھیں گے. جن خدا نے آج ہمیں جوائن کیا ہے, مختصراً تعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلے. ہمیں جوائن کیا ہے پاسٹر مائیکل مسیح صاحب نے, اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے پاسٹر شہزاد پرویز صاحب نے. تھینک یو سو مچ. ناظرین, سے پہلے کہ ہم آج کے متن کی تلاوت کریں, میں ریکویسٹ کروں گا پاسٹر شہزاد پرویز صاحب سے پلیز دعا میں رہنمائی فرمائیں. خدا باپ, ہم تیرا شکر اور تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں, تیری محبت کے لیے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے تیرا شکر ہو. یسوع مسیح کے لیے شکر ہو جس کو تو نے ہماری خاطر بھیجا, اور پاک روح کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو حکمت اور دانائی کے ساتھ ہمیں تیرے کلام کی سمجھ عطا کرتا ہے. آج کے پروگرام کو ابتدا ہی سے تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں. ساری گفتگو, ساری بات چیت اے خدا تیرے کلام کا سمجھنا سمجھانا روح القدس تیری ہدایت اور تیری رہنمائی میں ہو. یسوع مسیح ناصری کے نام میں آمین. تھینک یو سو مچ. ناظرین, کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم تلاوت کریں گے نئے عہد نامے میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 11واں باب اور اس کی 17ویں آیت سے 27ویں آیت تک. خدا ان کے زندگی بخش پاک کلام میں یوں مرقوم ہے. پس یسوع کو آ کر معلوم ہوا کہ اسے قبر میں رکھے ہوئے 4 دن ہوئے. بیتنیہ یروشلم کے نزدیک قریباً 2 میل کے فاصلے پر تھا, اور بہت سے یہودی مرتھا اور مریم کو ان کے بھائی کے بارے میں تسلی دینے آئے تھے. پس مرتھا یسوع کے آنے کی خبر سن کر اس سے ملنے کو گئی, لیکن مریم گھر میں بیٹھی رہی. مرتھا نے یسوع سے کہا, اے خداوند, اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. اور اب بھی میں جانتی ہوں کہ جو کچھ تو خدا سے مانگے گا وہ تجھے دے گا. یسوع نے اس سے کہا, تیرا بھائی جی اٹھے گا. مرتھا نے اس سے کہا, میں جانتی ہوں کہ قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا. یسوع نے اس سے کہا, قیامت اور زندگی تو میں ہوں. جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا, اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اب تک کبھی نہ مرے گا. کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ اس نے اس سے کہا, ہاں اے خداوند, میں ایمان لا چکی ہوں کہ خدا کا بیٹا مسیح جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے. کلام مقدس کے پڑھے سن جانے پہ خداوند کی برکت ہو, آمین. ناظرین, کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے, گزشتہ ایپیسوڈ میں بھی ہم اسی کے تعلق سے سیکھ رہے تھے, جان رہے تھے, اور وہیں سے ہم اس کا آغاز بھی کریں گے. گفتگو کی شروعات آج ہم پاسٹر مائیکل صاحب سے کریں گے. جی پاسٹر صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پر قیامت کے بعد جو لفظ انٹروڈیوس کرایا گیا ہے وہ زندگی ہے. ہماری رہنمائی فرمائیں کہ زندگی کے لیے چونکہ یونانی زبان میں ڈیفرنٹ الفاظ موجود ہیں, نئے عہد نامے میں کتنے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں, اور اس کے علاوہ یہاں پر جو لفظ زندگی استعمال ہوا ہے یہاں پر کون سا لفظ استعمال ہوا اور اس کا مطلب کیا ہے؟ جی تھینک یو سو مچ. گریک میں جو ہے وہ 3 مختلف الفاظ جو ہیں وہ لائف کے لیے استعمال کیے گئے ہیں زندگی کے لیے. ایک ہے بایوس, دوسرا ہے پسوخے, اور اسے اکثر سوکھے بھی پڑھا جاتا ہے, اور تیسرا ہے زوئے. اور یہ جو تینوں الفاظ ہیں جب اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے یا پھر اس کا ترجمہ اردو میں کیا گیا جو ہمارے پاس اردو ترجمہ ہے, تو عموماً اسے زندگی سے ہی ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے. لیکن یونانی زبان کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے اس کے پاس مختلف لفظ ہیں, اور ان لفظوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک خاص متن میں, خاص ڈائریکشن میں اور خاص معنی کے ساتھ وہ لفظ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں بایوس کی, تو اس سے ہمارا لفظ بایولوجی بھی نکلتا ہے. آپ بچے بہت سے پڑھتے ہیں بایولوجی, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم الحیات, یعنی کہ زندگی کا جو ہے وہ علم. تو جو لفظ بایوس ہے اس کا یہ جو ریفلیکٹ کرتا ہے ہماری فزیکل لائف کو, ہماری جو زمینی زندگی ہے یا جسمانی زندگی ہے اس کی طرف, جو بدن میں زندگی ہے, ٹھیک ہے, جب تک ہمارا لیونگ بدن ہے
تو اسے بایوس کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایسی زندگی جو فزیکل ہے. اور اس کا استعمال ایک حوالہ دیکھ لیں گے، زیادہ ٹائم نہیں ہمارے پاس ہوگا. لوکا کی انجیل اس کے 8ویں باب اس کی 14ویں آیت میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور مسیح یسوع اصل میں وہاں پر بیج والے کی تمثیل دے رہے ہیں کہ کچھ جو ہے وہ جھاڑیوں میں بیج گرا ہے، اور وہ اس کو جب اس کی ایکسپلینیشن کی گئی ہے تو یہ لائک جو جھاڑیوں میں بیج گرا ہے یہ کون سا شخص ہے؟ اس کو کہا گیا ہے جی یہ ایسا شخص ہے جو زندگی کی فکروں میں اور زندگی کی خواہشوں میں گم ہو گیا. تو وہاں پر جو لفظ زندگی ہے وہ بایوس ہے، یعنی کہ وہاں پر لفظ مسیح یسوع جو استعمال کر رہے ہیں کہ ایسا شخص بیج میں جو جھاڑیوں میں بیج گرا، اس کو ایسے شخص سے تشبیہ دی جا رہی ہے جو اس زمینی زندگی میں مسیح کی بجائے یا خدا کے کلام کی بجائے یا خدا کو آنر کرنے کی بجائے زندگی کی باتوں میں، جو اس جہان کی باتیں ہیں، آسائشیں ہیں، ان کو زیادہ پرائورٹائز کر دیتا ہے خدا کو اور کلام کے پر. یہ ایک لفظ ہے بایوس. دوسرا ہے پسوخے، اور یہ استعمال ہوا ہے متی 16 باب اس کی 25ویں آیت میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا بنیادی طور پر اسے ہماری سول سے بھی کنیکٹ کیا جاتا ہے. سول عموماً اس کا ترجمہ جان کیا جاتا ہے، زندگی بھی کیا جاتا ہے، لیکن بہتر اس کے لیے ترجمہ اگر زندگی سے اس کو سیپریٹ کرنا ہو تو وہ ہے جان. تو جان میں بیسیکلی 3 چیزیں ہم جانتے ہیں موجود ہوتی ہیں: ہماری مرضی، ہمارے جذبات اور ہمارا مائنڈ. ٹھیک ہے. ٹیکنیکلی جب گریک میں لفظ پسوخے آئے گا تو وہ اسی طرف اشارہ کرے گا، فزیکل لائف کی طرف نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری سول کا بچنا بھی بڑا ضروری ہے. آپ اکثر اوقات دیکھتے ہیں وننگ سول کے نام سے یا اکثر کہا جاتا ہے اتنی سولز جو ہیں وہ بچا لی گئی ہیں. اسپرٹس کیوں نہیں کہا جاتا کہ اتنی اسپرٹس بچا لی گئی ہیں؟ حالانکہ بچتی تو ہماری اسپرٹ ہے، ایٹرنٹی کا حصہ تو ہماری اسپرٹ ہے، بدن تو نہیں ہے یا ہماری سول تو نہیں ہے. لیکن اس لیے کہا جاتا ہے سول بچ گئی ہے کیونکہ سول جو ہے یہ ہماری باڈی کو، ہماری اسپرٹ کو کنیکٹنگ پوائنٹ ہے. سادہ الفاظ میں اگر اسے سمجھنے کی کوشش کریں تو اس لیے ہماری سول کا بچنا بہت بہت ضروری ہے. اور اکثر یہ جو میں نے والا بتایا ہے متی 16 باب اس کی 25ویں آیت، تو یہاں پر سول کی سیونگ کا یعنی کہ جو جان ہے اس کے بچاؤ کا ذکر ہے، لیکن عموماً شاید ترجمہ اس کا وہاں پر بھی زندگی کیا گیا. اگر خدا نے کبھی موقع دیا تو اس کو الیبوریٹ کریں گے. تیسرا جو اہم لفظ ہے وہ ہے زوئے. ٹھیک ہے. جو لفظ زوئے ہے بیسیکلی اس کا مطلب ہے، یہ زیادہ تر ریفر کیا جاتا ہے لائف آف اسپرٹ یا ایٹرنل لائف بھی سے آپ کہہ سکتے ہیں، ڈیوائن لائف بھی سے کہہ سکتے ہیں. ایک ایسی زندگی جو نہ ختم ہونے والی ہے، ایسی زندگی جو ابدیت میں موجود ہے، ایسی لیونگ جو ایٹرنٹی میں جس کا حصہ ہے، اور یہ ڈیوائن ہے اور اس کا تعلق بیسیکلی خدا کے ساتھ ہے. بایوس کا تعلق ہمارے فزیکل لائف کے ساتھ ہے. پسوخے کا جو ذکر ہے وہ یا تعلق ہے وہ ہماری سوچ کے ساتھ ہے، ہمارے ایموشنز کے ساتھ ہے. لیکن یہ جو زندگی ہے یہ خدا کے ساتھ ابدیت والی زندگی کا ذکر ہے. اب جو آپ نے حوالہ کوٹ کیا ہے جان کی گاسپل میں سے، وہاں پر لفظ زوئے استعمال مسیح خداوند نے کیا ہے کہ تیرا بھائی جو ہے وہ زندگی پائے گا. کون سی زندگی پائے؟ زوئے، ایسی لائف جو خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، جس کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، ڈیوینٹی کے ساتھ ہے، ڈیوائننس کے ساتھ ہے. ان لمٹ ٹائم باؤنڈ وہ لائف نہیں ہے. اس لیے بہت سے ایمانداروں کے لیے آج یہ چیلنج تو ہے فزیکل لائف میں، اور یہ فزیکل جو لائف ہے یہ پینفل ہے، اس میں بڑی درد اور مشکلات اور پریشانیوں کا ہمیں جو ہے وہ سامنا رہتا ہے، جیسے میں پہلے بھی ذکر پچھلے پروگرام میں کر رہا تھا. تو لیکن ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں زوئے لائف ہم تب اچیو کر پائیں گے جب ہم ٹیمپٹیشنز آف لائف کو، جو اس دنیا کی ہیں ٹیمپٹیشنز، ان پر غلبہ پائیں گے. جان پہلے خط میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ دنیا اور اس کی خواہشیں مٹتی جاتی ہیں. یہ لائف ٹیمپریری ہے، اس لیے ڈونٹ سیکریفائس یور پرماننٹ لائف آن دا بیسس آف ٹیمپریری. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. یقیناً یہاں جو لفظ زوئے استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب جیسے پادری صاحب بتا رہے تھے ہمیشہ کی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی، ایسی زندگی جو خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے. دیکھیں ہمیں جب زندگی خداوند یسوع مسیح آفر کرتے ہیں کہ ہمیں اس لیے آیا تاکہ وہ زندگی پائیں، تو کون سی؟ یہ وہ زندگی ہے جو خدا کے پاس ہے، اور وہ زندگی جو خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے. اور یاد رکھیں یہ وہ زندگی ہے جو باغ عدن میں آدم اور حوا کو دی گئی.
یہ وہ زندگی ہے جو گناہ سے پہلے انسان کے پاس موجود تھی، اور خدا پھر چکے انسان نے گناہ کر کے زندگی کو کھو دیا، خداوند یسوع مسیح اس لیے آئے تاکہ وہ پھر سے وہی ایٹرنل لائف، وہی ہمیشہ کی زندگی اور ابدیت کی جو زندگی ہے وہ پھر سے ہمیں دے۔ اور جب ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں تو یقین رکھیں کہ جو آدم اور حوا کے گناہ سے پہلے والی حالت ہے، ہم بھی اسی حالت میں آ جاتے ہیں، یعنی ہم بھی اس زندگی میں جینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس وہ زندگی ہے جو خدا کی زندگی ہے، جو نا ختم ہونے والی زندگی ہے، جس کی کوئی بھی اینڈنگز نہیں ہے، کہیں پہ کوئی اختتام نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ سو اگر کوئی بھی اس زندگی کو پانا چاہتا ہے تو اس کا وے اور طریقہ خداوند یسوع مسیح نے بیان کیا ہے۔ مقدس یوحنا ہی کی معرفت لکھے گئے انجیل بیان میں اگر آپ 14ویں باب کی 6 آیت میں دیکھیں تو یسوع مسیح نے خود کہا ہے کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، اور کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ ایک ہی سورس، ایک ہی وسیلہ ہے اس زندگی کو پانے کا، اور وہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ہے۔ آگے بڑھیں گے اور پاسٹر شہزاد پرویز صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں پر 25ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ یسوع نے اس سے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ 24ویں آیت میں مرتھا نے یسوع مسیح سے کہا میں جانتی کہ وہ قیامت میں آخری روز یعنی پھر جی اٹھے گا۔ تو جب مسیح خداوند کی یہ سٹیٹمنٹ ہے تو گویا کرائسٹ اپنی اتھارٹی کو بیان کر رہے ہیں، اور مقدس یوحنا کی انجیل کے اندر 7 ایسی سٹیٹمنٹس ہیں جن کو کرائسٹ نے اپنے آپ سے منسوب کیا ہے۔ میں زندگی کی روٹی ہوں، میں دروازہ ہوں، میں اچھا چرواہا ہوں، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، پھر یہ آ گیا، اور پھر ابھی جو بیان کر رہے تھے راہ حق اور زندگی میں ہوں۔ تو یہ 7 سٹیٹمنٹس ہیں جن کے لیے کرائسٹ نے اپنے تعلق سے کہ میں ہوں۔ اب جب ہم اس کو میں ہوں کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر دیکھیں تو اس کا جو اوریجن ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ جب موسیٰ نے خدا سے پوچھا تھا تو اسے ہی کہا گیا تھا کہ اگر وہ تجھ سے پوچھیں کہ کس نے تجھ سے کلام کیا، کس نے بھیجا، تو انہیں کہنا میں جو ہوں سو ہوں، ایہ اشیر ایہ عبریو۔ سو یہ ورڈز ایسے ہیں جن کے اندر آپ کو نہ پاسٹ ملے گا نہ فیوچر ملے گا، ان میں آپ کو پریزنٹ ہی ملے گا۔ آئی ایم، میں ہوں، دیٹ آئی ایم۔ یعنی اگر اس وقت لوگ خدا کو پہچانتے تھے تو خدا اس وقت بھی تھا، آج ہے تو آج بھی خدا ہے، ان فیوچر بھی لوگ خدا کے لیے دیکھیں گے تو وہ وہی ہوگا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے، بٹ خدا کی اپنی ذات کے اندر ہمیشہ اس کا ہونا ہے۔ سو یہاں پر جب یسوع مسیح 7 مرتبہ 7 ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹس میں یہ کہہ رہا ہے میں ہوں، تو گویا سیم اتھارٹی، سیم قدرت اور سیم پریزنس کو وہ یہاں پہ جو ہے وہ شو کر رہا ہے۔ گویا میں ہی قیامت جو ہے وہ انیسٹیسس گریک ورڈ جس کا مطلب ہے کھڑا کرنا، مردوں میں سے کھڑا کر دینا یا اٹھا لینا، تو اٹھانے والا بھی میں ہوں، زندہ کرنے والا میں ہوں، اور پھر آگے کے زندگی بھی میں ہوں، زوئے، جیسے ابھی بات کر رہے تھے کہ یہ اٹرنل لائف کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے، ابدی زندگی کی طرف۔ تو یسوع مسیح کا یہ کہنا، اس نے کہا کہ ہاں وہ قیامت کے روز جب خدا سب کو زندہ کرے گا تو وہ بھی ہو جائے گا، تو مسیح نے کہا کہ وہ میں ہی ہوں جو قیامت کے روز بھی زندہ کروں گا، اور میں ہی تیرے ساتھ جو ہے وہ بات کر رہا ہوں۔ سو قیامت اور زندگی میں ہوں۔ یہاں پہ جب دیکھ رہے تھے کہ جو جیوز کا ایک کانسیپٹ تھا، ایک تصور تھا ہیڈس کے بارے میں، تو یہ ایکچولی ایک گریک گاڈ جو اسمال جی والا گاڈ جو ہے وہ ہیڈس، اور پاتال کی جو ہے وہ سارا اختیار ان کے میتھولوجی کے مطابق، گریک میتھولوجی کے مطابق اس کے پاس ہے، اور یہاں پہ صرف ارواح کے جانے کا راستہ ہے، واپس آنے کا راستہ ہے۔ بٹ کرائسٹ نے اس سوچ کو بھی جو ہے ان کی نفی کی ہے کہ مجھے جو ہے وہ اختیار ہے کہ میں وہاں سے بھی روح کو واپس جو ہے وہ بلا سکتا ہوں۔ سو مسیح یسوع کا یہ کہنا قیامت اور زندگی میں ہوں 3 چیزوں کو بیان کرے۔ نمبر 1 اس کی اتھارٹی، نمبر 1 کہ میں جو اس وقت تھا وہی نمبر 2 کہ میں جو اس وقت تھا وہی میں ہوں، وہی اتھارٹی میرے پاس ہے، اور میں ہی جو ہے وہ مردوں میں سے زندہ کرنے والا ہوں، اور پھر نمبر 3
کہ میں ہی ہمیشہ کی زندگی دینے والا ہوں. گویا مختار کل جو ہے وہ یسوع مسیح ہے. سو یہ سوچ جو ہے وہ کرائسٹ نے مرتھا کو دی ہے کہ تو یہ نہ سوچ کہ وہ اخیر زمانے میں کس نے زندہ کرنا ہے, وہ بھی میں نہیں کرنا. سو جس نے زندہ کرنا ہے وہ ابھی تیرے پاس جو موجود ہے. سو اگر تو ایمان لائے گی تو ابھی خدا کا جلال دیکھ پائے. آمین آمین. پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. بہت سارے لوگ یہاں پہ سوال بھی کرتے ہیں. جو 25ویں آیت ہے کہ یہاں یسوع مسیح نے کہا جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو ابھی زندہ رہے گا. تو یاد رکھیں کہ جو مرنے کا ذکر ہے یہ وہ مرنا ہے جو جسمانی طور پہ مرنا ہے, اور جو زندہ رہنے کی بات ہے یہ چونکہ زوئے لفظ ابھی ہم پہلے اسی کی تشریح کر رہے تھے, پاسٹر صاحب نے بھی اس تعلق سے ہماری رہنمائی کی ہے کہ جسمانی طور پہ تو وہ مر جائے گا, لیکن چونکہ اس کی روح زندہ رہے گی, اس کے اندر ہمیشہ کی زندگی موجود ہے, اس لیے وہ تاابد زندہ ہی رہے گا. کیونکہ جیسے خدا کی زندگی اس میں آ گئی ہے تو جو حالت خدا کے پاس ہے وہی حالت, جیسے خدا یسوع مسیح یا خدا کے پاس ہے وہی حالت اس ایماندار کے پاس ہوگی کہ وہ بھی مسیح کے ساتھ اسی جلال میں اور اس کی ابدیت میں رہے گا. پریز گاڈ. اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اور مزید سیکھیں, یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا. لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہی, دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. آگے بڑھیں گے اور پاسٹر مائیکل مسیح صاحب سے جانیں گے. پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پر 26ویں آیت میں لکھا ہے جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا. کیا تو اس پر ایمان رکھتی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ جی تھینک یو سو مچ. یہ آیت تھوڑی سی بڑی پیچیدہ بھی ہے. لگنے کو تو یہ بڑی آسان لگ رہی ہے لیکن یہ تھوڑی آیت پیچیدہ ہے. تو اس کو ہم تھوڑا سا اس کا سہارا ہمیں گریک میں سے لینا پڑے گا. اوریجنل جو اس کا ٹیکسٹ ہے اس میں سے ہمیں لینا پڑے گا. پہلے مسیح یسوع نے ذکر کیا زندگی کا. اگر کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان رکھتا ہے, اس پہ میں بات کروں گا. یہاں پر جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ گریک میں 3 لفظ ہے, بایوس, پسوخے اور زوئے. تو یہاں پر جو لفظ زوئے ہے وہ بیسیکلی استعمال کیا گیا ہے. دیکھا جائے عام فہم تو یہاں پر لفظ یا تو بایوس ہونا چاہیے تھا یا پسوخے ہونا چاہیے تھا, کیونکہ بظاہر تو اردو ترجمے میں یہی لگتا ہے کہ جو ہماری فزیکل لیونگ ہے اس کی طرف اشارہ ہے, لیکن گریک لینگویج اس کو کلیئر کرتی کہ یہ بایوس یا پسوخے کی طرف اشارہ نہیں ہے, یہ زوئے کی طرف اشارہ ہے. اگر ہم زوئے کے مطلب جو کہ ڈیوائن لیونگ ہے یا ایٹرنل لائف ہے یا ایسی لائف جو خدا کے ساتھ ہے, اگر اس کو ہم اپنے اردو ترجمے میں لے کر آئیں تو بات تھوڑی سی بڑی واضح ہو جائے گی. اور وہ کچھ اس طریقے سے ہوگی, اگر کوئی خدا کے ساتھ چلتا ہے یا اگر کوئی ایٹرنٹی کو زمین پر رہتے ہوئے پریکٹس کر رہا ہے اور مجھ پر ایمان رکھتا ہے, تو یہ گریک میں دونوں سبسنٹائبل ہے جس کا مطلب ہے ناؤن کے طور پہ کام کر رہے ہیں, یعنی کہ لائف بھی اور ایمان بھی. یعنی کہ مسیح یسوع یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایٹرنٹی میں جانے سے پہلے ایٹرنٹی کو زمین پہ پریکٹس کرنا ہے. یعنی کہ ایسا نہیں کہ ہم ایٹرنٹی میں جائیں گے تو پھر کچھ ایسا ہوگا, نہیں. اگر آپ کو اور مجھے زمینی زندگی میں مسیح کا تجربہ نہیں ہے تو ہم ابدیت میں بھی اس کا تجربہ نہیں کر پائیں گے. اگر ہمارا ریلیشن خدا کے ساتھ زمین پر نہیں ہے, جب ہم اس زندگی میں سانسیں لے رہے ہیں, اس بدن میں ہم موجود ہیں, اگر ہم اس میں رہتے ہوئے ہمارا تعلق خدا کے ساتھ نہیں ہے تو ایٹرنٹی میں بھی ہمارا تعلق خدا کے ساتھ نہیں ہے. ایک پروفیسر تھے ہمارے, تو انہوں نے بڑی پیاری اگزامپل دی. وہ کہنے لگے کہ اگر آپ زمینی زندگی میں خدا سے دور چل رہے ہیں, دور یو آر واکنگ اوے فرام گاڈ, تو جب آپ کی لائف اینڈ ہوگی تو یو آر اسٹل واکنگ اوے. آپ ایٹرنٹی میں جو ہے وہ ٹرانسفارم ہو جائیں گے, وہاں پر شفٹ ہو جائیں گے. اور چونکہ آپ زمینی زندگی میں خدا سے دور چل رہے تھے تو آپ اسی طرح سے ایٹرنٹی میں داخل ہو جائیں گے. تو ایٹرنٹی میں بھی آپ خدا سے دور ہیں. اگر آپ زمینی زندگی میں خدا کی طرف چاہ رہے ہیں, خدا کی طرف چل رہے ہیں, تو ایٹرنٹی میں بھی آپ خدا کی طرف ہی جائیں گے. دوسری چیز اس آیت میں جو ہے وہ ہے کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک نہ مرے گا. یہ آیت آن دا سرفیس اکثر لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ مسیح نے تو کہا جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ مرے گا ہی نہیں کبھی.
رائٹ. تو پھر جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ وائی دے ڈائی, کیوں وہ مرتے ہیں. تو گریک میں جب اس کو اسٹڈی کر رہا تھا تو میں اس سوال سے کافی پریشان تھا, ٹو بی ویری آنیسٹ خود بھی. لیکن جب میں نے گریک ٹیکسٹ کو کلوزلی اسٹڈی کیا تو پھر مجھے میری مشکل کا حل ملا, اور وہ یہ ہے کہ گریک میں یہ ایسے ہے کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابدیت میں نہیں مرے گا. دوسری موت کا دوسری موت کی طرف بیسیکلی اشارہ ہے. اس کا ہرگز مطلب پہلی جو ہماری جسمانی زندگی ہے اس کی طرف یہ جو جسم ہے اس نے اپنا ٹائم پورا کر کے, ہیبرو کا مصنف پہلے بھی میں نے حوالہ کوٹ کیا, وہ کہتا ہے کہ جو شخص پیدا ہو اسے ایک دفعہ مرنا ضرور ہے, رائٹ. اس لیے یہاں پر مسیح یسوع اٹرنل لائف یا سیکنڈ لائف, جسے ہم دوسری زندگی یا ابدیت کی زندگی بھی کہتے ہیں, اس کی طرف اشارہ ہے کہ ابدیت میں وہ نہ مرے گا. سو اس لیے مارتھا کو مسیح یسوع انوائٹ کر رہا ہے, اس کے ایمان کو سٹریچ کر رہا ہے. جیسے پادری صاحب نے پہلے بڑی پیاری بات کہی کہ میں نے ہی قیامت میں بھی لازر کو زندہ کرنا ہے, تو ابھی میں یہاں پر موجود ہوں تو میں ابھی بھی اسے زندہ کر سکتا ہوں. تو پھر یہ انویٹیشن ہے کہ کیا تو ایمان رکھتی ہے کہ کیسا ہو سکتا ہے. تو میرا خیال میں مسیح یسوع اس کے ایمان کو سٹریچ کر رہے ہیں. آج بھی جب حالات ناگزیر ہوتے ہیں اور چیزیں انکنٹرولیبل دکھائی دیتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ مکمل ختم ہو گئی ہے, اب میرے لیے کچھ نہیں ہو سکتا, اسٹل کرائسٹ انوائٹ اس کہ ڈو وی بلیو, کہ کیا ہم ایمان رکھتے ہیں. اور اگر وہ ہمارے پاس ہے, بلیو کیجئے, تو چیزوں کو ٹرن اراؤنڈ ہونا ہی ہوتا ہے, چیزوں کو بدلنا ہی ہوتا ہے. اس لیے جڑے رہیں اس سے, اپنے ایمان میں قائم رہیں. اور حالات کو دیکھ کے کبھی کبھی یہ مشکل ہوتا ہے, یہ آسان نہیں ہے, اٹس اے ویری نیچرل تھنگ. لیکن سٹل جب ہم جو ہے وہ جب دانیل کی طرح شیروں کی ماند میں بھی ہو کر بلیو کرتے ہیں کہ میرا خدا جو ہے وہ مجھے شیروں کی ماند سے چھڑا سکتا ہے, تو پھر مصیبتیں بھی جو ہیں وہ دوڑتی ہیں, اور تب ہمارا ایمان جو ہے وہ ایلیویٹ ہوتا ہے. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں, اور یقیناً اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ جو مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ اس جہان میں یعنی اس دنیوی موت میں سے تو گزرے گا, لیکن جو ابدیت کی موت ہے جس کا مکاشفہ کی کتاب میں دوسری موت کے نام سے تذکرہ کیا گیا ہے, اس کا سامنا اسے نہیں کرنا پڑے گا. یعنی جو گنہگار ہیں ان کے لیے دوسری موت ہے, مطلب وہ جب ایک دفعہ جلائے جائیں گے, قیامت ہوگی, وہ بھی جی اٹھیں گے, تو اس کے بعد پھر وہ مر جائیں گے. مرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابدیت کے لیے اس آگ کے سپرد کر دیے جائیں گے, اس میں جھونک دیے جائیں گے, تاکہ وہ ایک لحاظ سے ڈیڈ اور مردہ کے طور پہ ہی ان کو لیا جائے گا, کہ ان کو جس طرح سے ایماندار ایک زندگی کی لائف گزار رہے ہیں وہ ایک مردہ ہونے کے طور پہ وہاں پہ موجود ہوں گے. ان کے پاس وہ زندگی نہیں, تو چونکہ زندگی کا اپوزٹ ہی موت ہے, تو اس لیے یہاں پہ دوسری موت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان پر جو دوسری موت ہے یعنی ایمانداروں پر اس موت کا اثر نہیں ہوگا. اور جو ہمیشہ کی زندگی جس کی ہم بات کریں, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ملے گی. یاد رکھیں کہ یہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے جس کا آغاز اسی دنیا میں ہونا ہے, اور اس دنیا میں ہوگا تو ہی وہ اس مرنے کے بعد بھی اس زندگی میں جائے گا. جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس زندگی میں داخل نہیں ہوگا وہ مرنے کے بعد بھی اس زندگی کا حصہ نہیں بنے گا. ہمیشہ کی زندگی دنیا میں ہی شروع ہے, اور ان لوگوں کے لیے شروع ہے جو مسیح پر ایمان لاتے ہیں, کیونکہ وہ آج ہی, جیسے خداوند یسوع مسیح نے اس ڈاکو سے بھی کہا تھا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. یعنی تو چونکہ ایمان لے آیا ہے تو آج ہی ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو گیا ہے, ابھی تو اس میں داخل ہو گیا ہے. کوئی آئندہ تیرے مرنے کے بعد یہ زندگی شروع نہیں ہوگی, بلکہ ایمان لانے کے ساتھ ہی یہ زندگی شروع ہو جاتی ہے. آگے بڑھیں گے اور پاسٹر شہزاد پرویز صاحب سے جانیں گے. پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں 27ویں آیت میں لکھا, اس نے اس سے کہا, ہاں کہ خداوند میں ایمان لا چکی ہوں کہ خدا کا بیٹا مسیح جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے. کیا مطلب ہے صاحب؟ بھائی صاحب یہاں پہ یعنی اس سارے چیپٹر کے اندر مارتھا اتنی کو کنفیوز لگ رہی ہے کہ وہ مکمل طور پہ کہیں پہ بھی جو وہ 100% ایمان کی حالت میں نظر نہیں آ رہی. یہاں پہ جو ہے نا کہ اس نے اس سے کہا, ہاں اے خداوند میں ایمان لا چکی ہوں. پسچیو لفظ جو ہے وہ ایمان لانے کے لیے,
اور اس کا جو ایک میننگ لیا گیا ہے وہ ٹو تھنک ٹو بی ٹرو، کسی چیز کے سچ ہونے کے لیے، ٹھیک ہونے کے لیے سوچنا کہ ہاں یار یہ ٹھیک ہو سکتا ہے یا ایسے ممکن ہو سکتا ہے. تو یہ ایمان لانے کی پہلی ایک حالت ہے کہ جب ہم اس چیز کے درست ہونے کے لیے، ٹھیک ہونے کے لیے سوچنا شروع کرتے ہیں یا تسلیم کرنا شروع کرتے ہیں. کیونکہ جہاں پہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں خود ایمان لا چکی ہوں کہ تو خدا کا بیٹا مسیح جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے، لیکن جب یسوع مسیح آگے قبر پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پتھر کو ہٹاؤ، تو پھر وہاں پہ مرتھا ہی بولتی ہے کہ اسے 4 دن ہو گئے اور اب تو اس میں سے بدبو آ رہی. اگر وہ واقعی 100% اس بات پر ایمان لا چکی تھی، مان چکی تھی، تسلیم کر چکی تھی کہ خدا کا بیٹا مسیح جو انوائنٹڈ ون کرسٹس جو آنے والا تھا وہ یہی ہے، تو پھر اس کا یہ جو بیان ہے یا کرائسٹ کو اس بات پہ روکنے کی کوشش کرنا کہ اب بدبو آتی ہے، تو یہ پھر اس کی کنفیوژن کو جو ہے وہ کنفیوزڈ حالت کو جو ہے وہ شو کر رہا ہے. سو یہاں پہ جو اس کو جو میں سمجھ پا رہا ہوں یا جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ مان تو رہی ہے لیکن شاید ایمان کے اس درجے پر نہیں پہنچی جہاں پہ اسے ہونا چاہیے تھا. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ بعض اوقات ہم کہتے تو ہیں ہاں میں مسیحی ہوں، مسیح کی مصلوبیت پر میرا ایمان ہے، اس کے ریزریکشن پر میرا ایمان ہے، مگر پریکٹیکلی ہم اس کو جو ہے وہ ثابت نہیں کر پاتے. تو وہ اس چیز کو تسلیم تو کرنے کی کوشش کر رہی ہے مگر عملی اظہار جو ہے وہ اس سے ہو نہیں پا رہا. تو مسیح کو صرف جو ہے وہ لفظوں میں اس پر ایمان لے آنا کافی نہیں ہے، اس کو پریکٹیکل جو ہے وہ شو کرنا اپنی زندگی سے وہ انتہائی ضروری ہے. مسیح نے کہا تھا نا میری مانند بنو، تو اس کی مانند ہونا یعنی پریکٹیکلی اس کی مانند ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. اگر یہ واقعی ایمان لا چکی، جیسے کنویں پہ بیٹھی سامری عورت ایمان لائے، اس کی لائف سے ایک پریکٹیکل فیتھ نظر آ رہا ہے کہ وہ گئی، اس نے سارے شہر کے اندر ڈھنڈورا پیٹ دیا، دیکھو نبی جو آنے والا تھا وہ آگے، اس نے میرے سارے کام مجھے جو بتا دیے اور وہ دوسروں کو بھی کھینچ کر لے. سو مرتھا کا یہاں پہ فیتھ جو ہے وہ لفظی فیتھ ہمیں نظر آ رہا ہے یا اس کی ایک ابتدائی مرحلہ جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے اندر وہ ایک پیک یا ایک اسٹرینتھ جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو صرف لفظی ایمان سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ہمیں پریکٹیکلی شو کرنا پڑے گا، اپنے اس فیتھ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ واقعی میں مسیح پر ایمان لایا ہوں تو مسیح میرے لیے سب کچھ کر سکتا ہے. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. یقیناً آج کے اس پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے، بہت کچھ سیکھا ہے. یہ جو پیسج ہے چونکہ ابھی آگے بھی بہت کچھ ہم اس کے تعلق سے سیکھیں گے، اور چونکہ شروع سے 11ویں باب کا آغاز ہوتے ہی اس میں بہت ساری زبردست اور تھیولوجیکل باتیں جو ہم نے سیکھی بھی ہیں جو موجود ہیں اس میں. آپ اس پہ مزید ریسرچ کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام کے لیے تو کوئی اینڈنگ نہیں ہے، بہت وسیع مواد موجود ہے، آپ اور اس تعلق سے جان سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ، بس تھینک یو سو مچ. یقیناً ناظرین آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی. ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو اسکرین پر دیے گئے نمبر ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. کوئی دعائیہ درخواست ہو دے سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹیمونی شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں. واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل.